بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین حکیم العاشقین وعد الفقراء والغرباء والمساكين مولانا ومقتدانا وهادينا وناصرنا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صلوات الله. سارے ثواب کی ہے اور ایام متصل ہیں ایام فاطمیہ سے. اپنے ذہن میں بیٹھا بیٹھا بھی سوچ رہا تھا کہ کیا عنوان قرار دیا جائے کہ جو دونوں مناسبتیں باہم جمع ہو جائیں. میں نے بہت ساری چیزوں کو کتابوں سے نہیں دیکھا ہے، کچھ دل کی دنیا میں بھی احساس کیا ہے. لہذا جو انسان کے اپنے تجربات اور اس کی کیفیات ہوتی ہیں ان چیزوں کا لطف کچھ اور ہوتا ہے، جو رٹی رٹائی چیزیں ہوتی ہیں ان کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. اتفاق سے دونوں مزے اس جگہ پر میں اسی فکر میں تھا کہ کیا موضوع سخن انتخاب کروں. شہزادی سے وسیلہ لیا تو یہ آیت میرے بالکل ایسے سامنے آ گئی، کیونکہ میں پہلے سے تیاری نہیں کرتا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ کیا پڑھنا ہے. ابھی میں ذہن میں سوچ رہا تھا کیا پڑھنا جائے. یہ آیت بہترین مثال بن کر میرے سامنے پیش آئی، اور میرے ساتھ میں ایسے واقعات بہت سارے کئی ہو چکے ہیں جس کو میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ ان سے توسل کریں تو وہ آپ کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، نہ دین کے معاملے میں نہ دنیا کے معاملے میں. شہزادی کونین سلام اللہ علیہا وہ مرکز ہیں کہ جو جسمانی، روحانی، حتیٰ کہ اقتصادی اور مالی اعتبار سے بھی خداوند عالم کا ایک سر خاص ہے کہ جن سے متوسل ہونا انسان کی زندگی کے لیے ایک نئے ابواب کھولتا ہے، اور حقیقت انسانیت کے لیے وہ بہت ساری مثالیں فراہم کرتا ہے کہ جب دنیا میں تم کہیں جا کر مجبوریوں کے آگے جھک جاؤ اور تمہارے قدم آگے نہ بڑھ پائیں تو ایک امید کی کرن فاطمہ. اور اس جملے کو میں نے صرف باپ کی داد لینے کے لیے نہیں کہا، بلکہ حقیقت قرآنیہ اور حقیقت احادیث اور تاریخ کے جھروکوں میں جب آپ جھانک کے دیکھیں گے تو نظر آئے گا کہ رسالت بھی وہ ہے کہ جب ذات محسوس کرتی ہے تو در سیدہ کا سہارا لیتی ہے، چاہے ضعف جسمانی ہو، چاہے ضعف قوہ الہیہ کی بنیاد پر ہونے والے اعلان میں کچھ ایسی ضرورت محسوس کرے کہ جہاں تنہا پیغمبر کوئی کام نہ
کر سکے تو وہاں در زہرا کھلا رہتا تھا کہ یا رسول اللہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل ہو تو گھبرانا نہیں، دو مشکل کشا ایسے ہیں کہ جو یہاں پر ایک مردوں کی شکل میں نظر آئے گا، ایک عورت کی شکل میں نظر آئے گا. سلام کہیں بابا دے میرے ساتھ ہر ایام فاطمی میں ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے ہر سال. ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، اپنی تعلی نہیں ہے، در اہل بیت کی عظمت کے آگے اپنی جبین کو جھکا کے اس اعتراف میں کہتا ہوں ہر سال مجھے ایام فاطمی میں ادھر سے کچھ ایسی عنایات خاص ہوتی ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. ہر محسوس کرنے والے کے اوپر آپ بھی کیجئے. یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں میں کہ مجھے چونکہ فائدہ ہوا ہے، اور سب یہ کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فائدے میں اور اضافہ ہو تو دوسروں تک منتقل کرو، وہ جب اس کو اپنائیں گے تو ان کا فائدہ ہوگا، وہ جس سے بیان کریں گے تو ان کا فائدہ ہوگا، تو یہ ثواب جاریہ ہوگا. اس مجلس میں چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، یہ مرحوم سبب بنے ہیں تو ان کے لیے بھی ایصال ثواب کا ثواب جاریہ. میری نظر میں یہی ہے کہ شہزادی کے لیے وہ فضائل، وہ باتیں کہ جو ہم عام ممبروں سے نہیں سنتے ہیں، اور وہ جو ہماری اپنی زندگی میں، چونکہ ایک مرتبہ ہوتا ہے آپ داد دے کر چلے گئے لیکن آپ کو کیا فائدہ پہنچا، آپ نے خود اس سے کیا زندگی میں. بھائی صاحب آپ کے زیادہ مولوی یہی کہتا ہے کہ آپ اسے اپنی زندگی میں نمونے عمل بنا لیجئے، ایسا کیجئے جیسا انہوں نے کیا. میں ویسا نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ کی زندگی کا ذاتی فائدہ، چونکہ میں نے مادی حوالے سے، معنوی حوالے سے، ہر حوالے سے یہ ہر سال دعویٰ ہے میرا، کیونکہ میں ممبر سے بالکل غلط بیان نہیں کر رہا ہوں، ہر سال مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ نئی چیز ہے جو مجھے شہزادی نے عطا کی ہے. اچھا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا وہ میں آپ کو بتا دوں، آپ کو کرنا چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. میرا دروازہ یہاں سے کھلا، دروازہ میرا یہاں سے کھلا. ایام فاطمی آئے، میں نے شہزادی سے کہا کہ شہزادی آپ کو درک کرنا تو ہمارے بس کی بات نہیں، اور میں تو بہت چھوٹا ادنا سے ادنا طالب علم کے گردے کفے پار کو بھی نہیں پہنچ سکتا. علماء بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے شہزادی کا عرفان اور ان کی معرفت حاصل کر لی ہے. میں آپ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ دروازہ مجھے دیجیے جہاں سے روایات کی بنیاد پر اور اپنے بزرگوں کے اعمال کے اور ان کے کردار کی بنیاد پر میں نے ایک نیت کی. شہزادی اس سال میں دیکھنا چاہتا ہوں اس معجزے کو، یہ معجزہ عرض کر رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ کی مرضی، آپ اس کو جس حوالے سے جس اینگل سے دیکھیں، میں کوئی اس پر تنقید یا کوئی آپ کے کسی بھی اعتبار سے کچھ عرض نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہ محسوس کیا اپنی زندگی میں، شہزادی میں نے آپ کا زمانہ نہیں درک کیا، میں آپ کے زمانے میں نہیں تھا، میرا زمانہ آپ کے زمانے سے بہت دور. تو مجھے قرآن کی آیت نے سہارا دیا. تو کیوں محسوس کرتا ہے کہ میرے زمانے سے دور ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، رسول نے اعلان کر کے قرآن کی زبان میں کہا ہے کہ اللہ نے فاطمہ کو کوثر بنایا ہے. کوثر بنایا ہے تو فاطمہ کا وجود قیامت تک یہاں رہے گا اور وہاں تک یہ سلسلہ چلے گا. کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں فاطمہ موجود نہ ہو. فاطمہ ہر دور میں نسلی اعتبار سے بھی موجود ہے، اصلی اعتبار سے بھی موجود ہے. یہ تو ہمیں تو کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے. میں کہا شہزادی میں آپ تک نہیں پہنچ سکتا، مجھے کچھ کرنا ہے. میرے دماغ کے اندر میں نے کہا میں کتاب سے بالکل نہیں پڑھوں گا، وہ پڑھوں گا جو میری اپنی زندگی میں جہاں سے میرے دروازے کھلے ہیں. شہزادی آپ موجود نہیں ہیں، میں آپ تک نہیں پہنچ سکتا. خیال آیا سورہ کوثر کی روشنی میں کہ شہزادی موجود نہ صحیح، اصل شہزادی نہ صحیح، اصل شہزادی تو موجود ہے. اس زمان ہے آباد بلند.
سے تھے، نسل کوثر تھے، اور یہاں تک میں یہاں آپ کے شکارپور میں پہنچا، لیکن نسل کوثر یہاں بھی موجود ہے۔ یہ وہ ہے جو دنیا سے گزر چکے ہیں، یہ وہ ہے جو دنیا سے گزر چکے ہیں، لیکن میں نے ڈر کیا، مگر اب بھی تو وہ نسل کوثر ہماری گلیوں میں چلتی پھرتی نظر آتی ہے، ہماری گلیوں میں موجود ہوتی ہے۔ میں نے کہا میرے دماغ کے اندر یہ بات تصور کر گئی کہ اگر میں شہزادی سے تمثل کرنا چاہتا ہوں تو دیکھیے میں نے اس بات کو محسوس کیا ہے، میرے بچے سے کوئی اگر محبت سے ملتا ہے تو میرے دل میں اس کی احترام، اس کے لیے قدر پیدا ہوتی ہے۔ میں گناہگار اپنے بچے پہ مہربانی کرنے والے پہ مہربان ہونے کو دل چاہتا ہے، اس سے تعلقات بڑھانے کو دل چاہتا ہے، اس پہ مہربانی کرنے کو دل چاہتا ہے، تو وہ نسل کوثر جو ہمیشہ ظلم کا شکار رہی، جو تعدی کا شکار رہی، جو پریشانیوں کا شکار رہی، اگر وہ مجھے مل جائے اور میں اس کی نسبت سے اس کا کچھ احترام کر لوں تو وہ اثر دیکھنا چاہتا ہوں۔ سلامت ہے بابا سے بلند، وہ اثر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلا اثر یہاں سے شروع کیا۔ سیدہ وہ ہے کہ جسے نہ مال کی ضرورت ہے، نہ احترام کی ضرورت ہے، نہ تمہارے احترام سے یہاں بزرگی ملتی ہے، نہ تمہارے مال سے یہاں۔ یہ ساری چیزیں آپ سنتے ہیں کہ میں واقعی اور زندگی پیش کر رہا ہوں آپ کو، جو آپ کی زندگی میں کام آئے گی، میری زندگی میں تو کام آئی ہے۔ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو میں نے کہا شہزادی جب کوئی چیز کی ضرورت، میرے پاس ہے بھی کچھ نہیں کہ میں کیا کروں، تو میں نے ایک سلسلے کو شروع کیا۔ کوئی کتنا گناہگار سے گناہگار صحیح، میں بہت ضمانت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، کوئی کتنے گناہگار سے گناہگار صحیح، کوئی کتنا فاجر و فاسق صحیح، لیکن میری نظر میں اگر وہ ایک سلسلے سے منسوب ہے تو میں نے اس کا احترام میں بس ایک سلام کرنا شروع کیا۔ نیت یہ نہیں تھی کہ یہ کون جا رہا ہے گلی میں، نیت یہ تھی کہ میں اس کے دروازے تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ جو کائنات کی ملکہ ہے، میں اس کے بچے سے مہربانی سے پیش آنا چاہتا ہوں، چونکہ مجھے اس کی شکل نہیں دیکھنی ہے، مجھے تو اس کا کام دیکھنا ہے۔ میری زندگی میں جو برکتوں نے دروازے کھولے، سلام گویا میں نے اسے نہیں کیا، صورت اس کی تھی مگر اصل اس کو دیکھنا چاہا، نظر اس کی تھی مگر شکل اس کو دیکھنا چاہا، میں نے سلام کرنا شروع کیا۔ تو اب آپ کو بتاتا ہوں زندگی کے اندر اس سلام نے میری زندگی میں وہ تبدیلیاں عطا کی ہیں کہ اب مجھے نہ مصائب و آلام برے لگتے ہیں، نہ دولتیں مجھے فخر دے سکتی ہیں، نہ منصب مجھے مقام دے سکتے ہیں۔ گویا میں نے عظمت سیدہ کو درک کر کے اس کی نسل کا احترام کرنا شروع کیا، تو انہوں نے میرے دل و دماغ کے اندر یہ ڈالا کہ میری نسل کا احترام کرنے والے سن لے، مجھے اب کبھی بے نسل ہونے نہیں دوں گی۔ سلامت ہے بابا دے بلند۔ آپ اپنی زندگی میں آزمائیے، میں نے تو آزمایا۔ جب کبھی ایام فاطمیہ اب آ جائیں، اس کے بعد اب تک آپ کا اپنا طریقہ رہا ہے، میرا اپنا طریقہ رہا ہے، میرے کہنے سے یہ عمل کر لیجئے۔ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں جس پہ آپ کو بھروسہ ہو، جس پر آپ کو اعتماد ہو، جس پر آپ کو یقین ہو، جس سے آپ کا دل ملتا ہو، اس نسل کوثر کے اس وارث سے تھوڑا سا جس طرح سے بھی آپ نیکی کر سکتے ہو نیکی کر دیجئے، اللہ کر دیجئے، اور اس کی پھر برکت دیکھیے، انتظار کیجئے اگلے سال تک۔ اگر جواب نہ دے تو میں ذمہ دار ہوں، مجھے چاہے جو کہہ لینا، مجھے چاہے جو کہہ لینا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں نا اس چیز کو۔ آپ محسوس کیجئے، یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ کے سامنے معرفت کے دروازے بھی کھلیں گے، حقیقت کے دروازے بھی کھلیں گے، ایمان کے دروازے بھی کھلیں گے، عرفان کے دروازے بھی کھلیں گے، یہاں تک کہ رزق کے دروازے بھی کھلیں گے، رزق کے دروازے بھی کھلیں گے۔ اور یوں تو بہرحال یہی وہ مقام ہے جہاں مجھے عرض کر دینا چاہیے
ایام فاطمی میں اگر آپ ایک عزم نہ کر سکے، وہ یہ عزم ہے شہزادی ہم آپ کا حق ادا کریں گے، ہم غاصبان باغ فدق کو لعنت کرنے سے پہلے آپ کا جو حق اللہ نے ہماری کمائی میں رکھا ہے بشکل خمس وہ ہم ادا کریں گے۔ اس لیے کہ اس میں دو حصے ہیں، سہم سادات اور سہم امام۔ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے ایام فاطمی منانے کے لیے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایام فاطمی منائے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے اپنا رابطہ جوڑے تو یہ طے کر لے کہ اب جو یہ ایام فاطمی آئیں گے تو میں خمس دینے والوں میں شمار ہوں گا۔ یہ سبق ہے بابا دے صدقہ آل محمد کو حرام قرار دیا ہے۔ کیوں حرام قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ یہ جو پوری آیت ہے اس کے سل میں اور جہاں یہ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ وہ چیز جو تمہیں حاصل ہوئی اس میں خمس واجب قرار دیا گیا ہے اس میں اولاد زہرا کا حق رکھا گیا ہے۔ آپ حاصل ہیں اگر وہ ادا نہیں کرتے ہیں، لہذا آپ کو سب سے پہلے ایام فاطمی میں یہ عہد کرنا چاہیے کہ میں آج سے یہ حق ادا کروں گا۔ اس میں سہم ایمان ہے، سہم سادات ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اگر آپ یہ ادا نہیں کریں گے تو گویا جو بھی اگر کوئی سادات سے مجبور ہو کے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو رہا ہے تو سمجھو آپ توہین حضرت زہرا کر رہے ہیں۔ اپنا خود ادا نہ کرنے کی بنیاد پر وہ مجبور ہو گیا کہ اپنا حق نہ اسے مل سکا، لہٰذا اس نے اپنی آبرو کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر پیش کر دیا ہے۔ تم اگر آبرو زہرا بچانا چاہتے ہو تو حق سادات ادا کرو خمس کی شکل میں۔ سلامت رہے آواز بلند۔ یہ تمہارے رزق میں اضافے کا سبب بنے گا، ایک واجب ادا کرو گے اس طرح سے۔ لہذا اگر یہ چاہتے ہو تقرب خدا حاصل ہو پہلے، اور میں یہی موقع ہے اس کا عرض کر دوں، جو افراد اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ یہ دیکھیں اس مرحوم نے اپنی زندگی میں خمس نکالا تھا یا نہیں نکالا تھا۔ شفاعت چاہتے ہو شہزادی کی، پہلے اس کے مال سے وہ نجاست کو دور کر دو جو قصب حق سادات کی شکل میں اس کی رقم میں موجود ہے۔ جب تک آپ اسے نہ نکالو گے تک شاید یہ شہزادی کے سامنے منہ دکھانے لائق نہیں رہ سکے۔ چاہتے ہو شہزادی کا سامنا کرے گا تو پہلے اس کے مال کو بھاگ کر کے حق سادات سے اسے پہلے اس قابل کو بنا دو کہ یہ وہاں جا کے شہزادی کے سامنے منہ دکھا کے کہے کہ میں آپ کی شفاعت چاہتی ہوں۔ کہ ایسا نہ ہو کہ شہزادی کھڑے ہو کے کہے میری اولاد ہاتھ پھیلاتی رہی اور تو مار لیے بیٹھا رہا، تو نے میرا حق ادا نہ کیا۔ ایک سلامت ہے بابا دے بلند۔ آپ کی ذمہ بنتی ہے کہ اگر کوئی آپ کی بستی میں نسل زہرا مجبور ہو جائے اس امر پر تو پھر آپ کو شہزادی کا شہزائی کہنے کا حق تک نہیں، حق تک نہیں۔ ترک کرو اس مرتبے کو۔ اگر یہ چاہتے ہو تو شہزادی کو خوشنود کرو۔ یہ تو میں نے اپنی عام مثال دی ہے۔ آپ کے بچے پہ کوئی مہربانی کرتا ہے تو آپ کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ شہزادی کے بچوں پہ مہربانی ہو تو وہ آپ کے اوپر مہربانی نہیں کریں گی۔ اگر وہ مہربانیاں چاہتے ہو ان کے بچوں کو خوش کرنا سیکھ جاؤ، وہ خوش ہوگی تو نبی خوش ہوگا، نبی خوش ہوگا تو خدا خوش ہوگا۔ جن سے یہ لوگ خوش ہو جائے ان کی زندگی میں برکت ہی برکت آ جائے گی۔ سلام پڑھیں بابا دے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مگر یاد رکھیے عَلَىٰ حُبِّهِ کی بنیاد پر کوئی ذاتی مفاد، کوئی علاقائی تعصب، کسی قسم کے ان تمام چیزوں سے پرہیز کیجیے، پھر آپ محسوس کیجیے، اس کو درک کیجیے۔ یہ عرفان کا پہلا سبق ہے۔ بہرحال ان سب چیزوں کو ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں صرف حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ مجلس ایصال ثواب ہے،
اور اس سے بہتر کیا ایصال ثواب ہوگا کہ آپ شہزادی کے کرم کو دیکھ کے جائیں اور اسے اپنی زندگی میں اتار دیں. یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہے. لہذا ہم اگر اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کوشش کریں کہ جس چیز سے وہ ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے حد اقل اس سے خمس نکال دیں. خمس نکالنے کے بعد پھر اس سے ایصال ثواب کریں, پھر دیکھیں کہ ایصال ثواب کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے. لہذا شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے باب میں اگر فضیلت میں سننا چاہتے ہیں تو میں وہ فضیلت سنانا چاہتا ہوں, شاید بزرگوں نے سنا ہو, بچوں نے شاید اس کو درک نہ کیا ہو. یہی وہ سورہ دہر جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں, اسی سورے کے اندر پورا سورہ جو اب پورا واقعہ آپ کو بتائیے کہ روٹیاں گئی ہیں, یہ واقعہ سنتے چلے جاتے ہیں. اس کے اندر جو فضیلت پروردگار عالم نے شہزادی کونین کے سامنے رکھی ہے اور وہ بتانے کے لیے پورے جہان کو, اسے اگر دیکھنا ہے تو اسے مولانا مقبول صاحب نے اپنے ترجمے میں اور ان کے حاشیے پر لکھا ہے. باقی شاید آپ کو یہ چیزیں نہیں مل پائے, لیکن آپ اسے محسوس کیجئے. اللہ نے سورہ دہر کے اندر جہاں ان کی نعمتوں اور اس کے داد و دہش کا تذکرہ کیا اور اس کے بدلے میں جو جنت کا تذکرہ کیا ہے, ظفر بھائی محسوس کریں گے کہ جو جنت کا تذکرہ کیا ہے تو جنت میں جہاں کہیں بھی اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے تو کہیں اس نے سلسبیل کا تذکرہ کیا ہے, کہاں یطوف علیہم ولدان مخلدون کا تذکرہ کیا ہے, کہیں اس نے اکواب یعنی سونے چاندی کے برتنوں کا تذکرہ کیا ہے. جہاں جو چاہے تذکرہ کر لیا. حوروں کا تذکرہ کیا گیا ہے, زیادہ تر حوروں کا تذکرہ کیا ہے جنت میں, لیکن جب شہزادی کے اس سورے کا تذکرہ ہے تو احترام سیدہ کونین میں ساری نعمتوں کو تو گرا دیا مگر حور کا تذکرہ اس کے اندر نہیں آیا, تاکہ محسوس ہو جائے یہ توحید ہے کہ شہزادی کے سامنے حور کا تذکرہ کیا جائے. اور یہ وہ ہے کہ ان کے آگے قرآن کی آیت پر اللہ نے اپنے طرز کو بدل دیا ہے کہ جہاں نعمتوں کا تذکرہ کیا وہاں حوروں کا تذکرہ کیا, مگر اس میں جہاں جنت کا تذکرہ کیا وہاں حوروں کا تذکرہ نہیں کیا ہے. صحیح بات پڑھے ہیں بابا پوری یہ چیلنج ہے میرا پوری کائنات کے لیے, جب تک کہ قرآن موجود ہے سورہ دہر میں آپ حور کا تذکرہ نہیں دکھا سکتے, جنت کی باقی نعمتوں کا تذکرہ دکھائیں گے تاکہ یہ محسوس ہو جائے جہاں شہزادی ملکہ ہے, جنت کی ملکہ ہے, وہاں خادموں کے نام نہیں لیے جاتے ہیں. یہ شہزادی کی شان میں ہے, لہذا یہاں اب حوروں کو کیا تذکرہ, ان کا کیوں نام لیا جائے گا, ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں بنتی ہے. اس لیے کہ یہ سورہ ان کی شان میں نازل ہوا ہے اور اس کی خصوصی چیز جو شامل کی گئی ہے, آپ کرم فرما ہیں, آپ دنیا کو کیا کیا دیتے ہیں مگر خاص ایک لفظ رکھا گیا اس کے اندر, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. اس کا مطلب اطعام, کھانا کھلانا اس کی محبت میں. اب وہ اللہ کی محبت و بعد میں نہ کھانے کی محبت دکھانے کی ضرورت ہوتے ساتھ نہیں, لیکن جو ظاہری اس کا مفہوم لیا جا سکتا ہے, آپ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر کسی کو کھانا کھلا دیں اور پھر وہ شہزادی کا وہ عمل لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, نہ ہم جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں, اس کے تحت اگر کھلاتے ہیں تو اس کا ثواب اندازہ لگائیے آپ, سورہ دہر خود بتاتا ہے یعنی تقرب الہی حاصل ہو جاتا ہے. یاد رکھیے انہی چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں سیکھنا ہے. یہ کوئی بھاری چیز نہیں ہے, آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہا, آپ سے کوئی بس یہ نیت, آپ کو نیت کرنا ہے جتنا آپ سے جو ہو جائے. بہت زیادہ نہیں تھا, سوکھی روٹیاں ہی تو دی تھی, کچھ اور تو نہیں تھا, لیکن کمال ہے, اتنا کمال ہے کہ آج تک کے سرمشق بنا ہوا ہے زندگی کے لیے. آج تک آپ کی زندگی میں وہ برکتیں لاتا ہے, وہ تذکرہ کی برکت لاتا ہے آپ کی زندگی میں, تو جس کا تذکرہ برکت لاتا ہو وہ عمل کتنی برکت لے کر آئے گا. جس کا تذکرہ برکت لاتا ہے آپ کی زندگی میں اس پر عمل کرنا کتنی برکت لائے گا. لہذا ایک دو بار آپ کر کے دیکھیے, آپ کو خود ذائقہ لگ جائے گا. جب آپ کو یہ لطف آنے لگے گا تو پھر آپ اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں, اسے آپ چھوڑنے والے نہیں ہیں. سب سے قریبی ترین چیز جو اس سے نظر آتی ہے
وہ خدمت خلق ہے۔ شہزادی نے بے شمار واقعات ہیں، میں اگر واقعات کی طرف جاؤں گا تو مجھے تو پھر بھی اندازہ نہیں وقت کتنا ہے، اور میں اتنے آرام سے پڑھوں گا تو مجھے بھی نہیں پتہ چلے گا کہ کیا وقت ہو گیا ہے اور کیا نہیں۔ سلوات پڑھے بابا علیہ جو ہم عہد کریں شہزادی کی سیرت سے وہ یہی ہے کہ آپ خدمت خلق کو اپنا وطیرہ بنا لیں اور جس کا جو حق ہے اسے انجام دیجیے۔ پہلے انسان اپنے گھر سے شروع کرتا ہے، لہٰذا اسے پہلے اپنے گھر کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ پہلے اگر اپنے گھر کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو پھر پڑوسی کے حق کیسے ادا کر پائے گا؟ تو وہ یہ تو دکھاوا ہوتا چلا جائے گا، دکھاوا ہو جائے گا کہ آپ صاحب پورے شہر میں سب کچھ بانٹ دیں اور گھر کی خبر بھی نہ لیں، آپ کا بھائی جو ہے وہ بھوکا مر رہا ہو، آپ کا پڑوسی بھوکا مر رہا ہو اور آپ اسے دیکھے بھی نہیں۔ لہٰذا اس کی ابتدا یہیں سے شروع کریں، الاقرب فالاقرب، اور وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں زیادہ ثواب اپنے کو دینے میں ہے۔ کہ میں وہ حقائق بتا رہا ہوں آپ کو، مجھے کوئی نعرے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی داد کی ضرورت نہیں، اگر آپ نے ایک نے بھی عمل کر لیا نا میری زندگی سعادت ہے۔ پہلے اپنے کو دینے کا ثواب ہے، اس لیے کہ آپ اس کا اقتصاد بھی بچا رہے ہیں، ایک ساتھ دو کام کر رہے ہیں، ایک اسے مال میں مدد پہنچا رہے ہیں، ایک اس کی عزت بچانے میں مدد پہنچا رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے جملہ کہوں، آپ اس کی عزت نہیں بچا رہے ہیں بلکہ اپنی عزت بھی بچا رہے ہیں، اپنی عزت میں چار چاند لگا رہے ہیں، اس کی نہیں اپنی عزت بھی بچا رہے ہیں اور اپنی عزت میں چار چاند بھی لگا رہے ہیں۔ تو یہ عمل وہ ہے جو آپ کی دنیا بھی سجا رہا ہے، آپ کا رتبہ بھی سجا رہا ہے، آپ کے بھائی کو طاقتور بھی بنا رہا ہے اور جنت میں آپ کا گھر بھی بنا رہا ہے۔ میں کسی تعاون کے لیے نہیں، میں صرف یاد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ محسوس کیجیے کس چیز سے شہزادی کتنا خوش ہوں گی۔ ایک طرف بالکل سادگی ہے، ایک طرف بالکل آپ کی خوب دولت بھی خرچ ہو رہی ہے، لیکن اس سے آپ کو ملتا کتنا ہے۔ ایک طرف یہ کہ وہ بھی کیجیے اور اس کے ساتھ بھی مختصر سے بھی کر کے دیکھ لیجیے، دیکھیے کہ اس سے کتنا ملتا ہے اور اس سے کتنا ملتا ہے۔ لہذا آپ یہ دیکھیے کہ وہ چیز کیجیے جس میں ثواب جاریہ بھی ہو، اور شہزادی کے عزت و شرف میں وہ بات بھی کھلے کہ دنیا بھی پہچانے کہ شہزادی وہ ہے کہ جو غیروں کو تو نظر ہے، یہ غیروں کا کتنا نظر ہے، ان کے لیے اپنوں کے لیے ہم نے کیا سوچا؟ ہم شہزادی کے نام پہ حد اقل ان کے لیے کچھ مہربانیاں، کوئی نرم گوشہ۔ اچھا آپ چاہے سن لیجیے، اور بھی اگر یہ آئیڈیا میں کافی نہیں، آپ کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا نیک کام تو یہی ہے اپنے بھائی سے اپنا دل صاف کر لیں۔ اپنا دل صاف کر لیں، وہ آپ کے پیسوں کا محتاج نہیں ہے، وہ آپ کے دل میں کھانے کا محتاج نہیں ہے، اسے محبت و مہربانی و شفقت کی تلاش ہے۔ وہ در در بھٹکے اس کے لیے تم سے رشتہ ناتا توڑ کے دوسرے کی طرف جائے تو تم کیوں آ کر اسے گلے نہیں لگاتے کہ وہ محبتیں، وہ قربتیں وہ تم سے پالے؟ کاش آج ماں باپ اس مرحلے کو سمجھ لیتے کہ جتنا محبت اپنے بچے کو آپ دے سکتے ہیں دوسرا نہیں دے سکتا ہے۔ جو خالص محبت آپ دیں گے وہ دوسرا نہیں دے گا، دوسرا کسی لالچ میں محبت دے گا، آپ لالچ میں ہوگی۔ جسے گھر میں محبت نہیں ملتی تب وہ باہر جاتا ہے، وہ باہر جاتا ہے، باہر کی محبتیں برباد کرتی ہیں، گھر کی محبتیں آباد کرتی ہیں۔ گھر رکھنا چاہتے ہو گھر کی شکل میں تو محبتوں کا ماحول پیدا کرو، اپنوں کو اپنے گلے سے لگا کے محبتیں دینا شروع کر دو۔ اگر آپ کر سکتے ہیں
شہزادی آپ کو ایک توفیق دے. یہ چیزیں توفیقات پر مبنی ہوتی ہیں. کبھی ہمارے گناہ ہم حائل ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ نیکیاں نہیں کر پاتے ہیں. پہلے ان کی بارگاہ میں ہاتھ کو جوڑ کر کہیے کہ شہزادی وہ شرف جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کے لیے توفیق آپ دیجئے, ہمیں پاک کیجئے اور آپ ہی طریقہ بتائیے, راستے خود بخود بنتے چلے جائیں گے. یہ ہم اور آپ نہیں ہیں, ہمارے زمانے کا آخری امام جو ہم پر حجت ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا فِي ابْنَتِ رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. آپ کے امام, آخری امام جن پر کائنات کا دار و مدار ہے, جتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان کا وہ شرف ہے کہ پوری دنیا میں جو کام آج تک کے 1,24,000 انبیاء اور 11 امام ان کے زمانے میں متحقق نہیں ہو سکا, ان کا زمانہ ایسا ہو جائے گا کہ وہ کام متحقق ہوگا صرف انہی کے ہاتھ سے, انہی کے زمانے میں. وہ کیا ہے؟ اللہ کا نام, بس اللہ اللہ کی عبادت کی جائے, وہ صرف آپ ہی کے زمانے میں ہوگا جو آج تک نہیں ہو سکا. وہ فرماتے ہیں مجھے میری زندگی میں جو ایک نمونہ عمل ہے وہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے. فاطمہ زہرا کی ذات ہے. اور آپ کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علی الخلق, ہم سب کے سب تو اللہ کے اوپر, ہم سب کے سب تو اللہ کی طرف سے مخلوقات پر حجت ہیں, مگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حجت علینا. فاطمہ زہرا ہم سب پر حجت ہے, ہم سب پر حجت ہے. لہذا آپ کی زندگی کو آپ یوں مت سمجھیے, بلکہ میں کیا عرض کروں, آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. واقعی کتنی اچھی اچھی مجلسیں سنی آپ نے, اس میں یہ بات اس سال آپ نے محسوس کی کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو درک کرنا, سمجھنا, ان کا عرفان حاصل کرنا ہم خاتیوں کے بس کی بات نہیں ہے, نہیں ہو سکتا. صرف مثالوں سے, قیاسوں سے دیکھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہم نہیں دیکھ سکتے. لہذا جو چیزیں ہمیں مفید ہیں, ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں, وہ سیرت زہرا سلام اللہ علیہ پر عمل کرنا ہے. اور صرف وہ عقیدے کی بنیاد پر ممکن ہو سکتا ہے. کوئی بھی عمل اگر عقیدے کی بنیاد پر نہ ہو تو پھر ہوا منصورہ ہے, بیکار ہے, بے فائدہ ہے, بے سود ہے. لیکن پہلے آپ کو اپنا عقیدہ مضبوط کرنا پڑے گا. عقیدے کے لیے بس اتنا جاننا کافی ہے آپ کو کہ شہزادی پہ اگر کائنات میں عقیدہ نہیں ہے تو پھر کسی چیز کا عقیدہ کام نہیں آ سکتا ہے, کسی چیز کا عقیدہ کام نہیں آ سکتا ہے. مرکز ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اس لیے آپ کو بتا دوں, پوری دنیا چاہے مولا کائنات کی مخالف ہو سکتی ہے, مگر سیدہ کا کوئی مخالف نہیں ہے, سیدہ کا کوئی مخالف نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کے فضائل کو گھٹانے کی کوشش کرے گا, کم سے کم تر. وہ تو ان کی مشکل ہے کہ وہ اپنوں کو آگے بڑھانے کے لیے وہ ان کو بتانا چاہتے ہیں, مگر ان کا قیاس غلط ہے. قیاس مال فارغ ہونے یہ نہیں کرنا چاہیے. مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر حقیقت زہرا پر آپ کا یقین کامل ہوگا, آپ کا عمل بھی اتنا مضبوط ہوگا, اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا. لہذا آپ سیرت زہرا کو اپنے عمل کے لیے اپنائیے. میں یہ کر رہا ہوں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینوں و یتیموں و اسیروں کو جو میں نے عنوان قرار دیا ہے, اس میں سب سے بہتر جو موضوع سخن آتا ہے وہ یہی آتا ہے خدمت خلق کو. اپنوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیجئے, اپنوں کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے. شہزادی راضی ہوں گی, اللہ راضی ہو جائے گا. یہ ایک سلسلہ ہے جو ہو جائے گا. لہذا آپ اگر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جس میں آپ نے متعدد ایسے لوگوں پر, حتیٰ پیغمبر کو معلوم ہے, جہاں سارے دروازے بند ہو جائیں وہاں فاطمہ کا دروازہ کھلتا ہے. ایک شخص آ گیا, ایک دو واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص آ گیا, بھوکا تھا, پیغمبر کے یہاں بھی فاقہ تھا, مشکلات کی اس زمانے کی نہیں تھا. آگے کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلائیں گے. ایک مرتبہ نگاہ رسالت نے سلمان کے چہرے کو دیکھا. سلمان سمجھ گئے کیا کرنا ہے, لہذا سائل کا ہاتھ پکڑا, در سیدہ پر لے گیا. مسجد بھری ہوئی تھی, سب لوگ موجود تھے, بعد میں نام اور تذکرے بھی آئے ان لوگوں کے, مگر کوئی اس سائل کو دیکھ کر نہ لے سکا. شہزادی کے یہاں لے گیا. شہزادی نے
کہا کہ میرے گھر میں خود فاقہ ہے مگر یہ کھال ہے یہ لے جاؤ بیچ لو۔ اس نے کہا شہزادی میں مسافر بھی ہوں، مجھے سواری بھی چاہیے، لباس بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے اور یہ میرے ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے ہاتھ بڑھایا، وہ ہار جو جناب حمزہ کی بیٹی نے شہزادی کو ہدیہ کیا تھا فوراً اسے اپنے گلے سے اتارا۔ میرا کہنا اور آپ کا سن لینا کتنا آسان ہے۔ عورت سے سب کچھ لیا جا سکتا ہے، اس کی زینت کی چیزیں نہیں لی جا سکتی، وہ اپنی زینت کی چیزیں نہیں لے سکتی ہے، مگر شہزادی کو دیکھیے انہوں نے بتایا یہ ہے یہ ہار سے ہماری زینت نہیں ہوتی، کردار سے ہماری زینت ہوتی۔ آپ نے وہ ہار اتارا، اتارنے کے بعد سائل کو دے دیا، یہ نہ دیکھا کہ قیمت کیا ہے، یہ نہ دیکھا کہ ضرورت کیا ہے، آپ نے دے دیا۔ سائل لے کر مسجد میں پہنچ گیا کہ اس سے میرا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے کوئی خریدار جو اس سے میرا پیٹ بھی بھر دے، سواری کا اہتمام بھی کر دے اور مجھے دے۔ ایک مرتبہ عمار نے دیکھا، کہاں سے لائے گا؟ در سیدہ سے۔ ہم سیدہ کے گھر کی چیز کو نیلام ہونے نہیں دیں گے، ہم قربان ہو جائیں گے سیدہ کے اوپر۔ ایک مرتبہ فوراً اس کو لیتا ہے اور اس کے لیے فراہم کرتا ہے، یعنی 20 دینار دیتا ہے، کچھ درہم بھی دیتا ہے، اس کے علاوہ گھوڑا دیتا ہے اور اس کے بعد اسے یمنی چادر دیتا ہے اور کھانے پینے کے لیے وہ اسباب بھی فراہم کرتا ہے لے جانے کے لیے۔ اس نے کہا کتنا برکت والا حال ہے شہزادی کا، اس نے میری دنیا بھی آباد کر دی ہے، آخرت بھی آباد کر دی۔ چلو پڑھیں آواز بلند۔ ہمارا گھر لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد وہ ساری چیزیں دینے کے بعد یہ ہار اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور حوالے کر کے غلام سے کہتے ہیں کہ جاؤ، جانے کے بعد یہ رسول اللہ کو دے دو اور جو میں نے تمہیں رسول اللہ کے لیے سونپ دیا وہ اب تم اس کے ساتھ ساتھ چلے گئے۔ وہ ہار لے کے آتا ہے، حضور کی خدمت میں پہنچتا ہے، حضور نے کہا کیا ہوا؟ کہا عمار نے یہ ہار بھی دے دیا ہے اور مجھے بھی ہار دے کے مجھے بھی آپ کے حوالے کر دیا ہے، مجھے بھی آپ کے حوالے کر دیا۔ کہا اچھا اس کا مطلب پھر یہ ہے یہ جہاں سے آیا تھا اسے وہی جانا چاہیے، جاؤ تم اس ہار کے ساتھ فاطمہ کی ملکیت میں دوبارہ چلے جاؤ۔ میرا ہار بھی گیا، ہار لینے والا بھی گیا اور وہاں لے جانے کے بعد شہزادی کی خدمت میں پیش کرتے۔ شہزادی نے دیکھا کہ کیا مطلب؟ کہا وہ میں آپ کے بابا تک پہنچ چکا ہوں اور آپ کے بابا نے مجھے آپ کو ہدیہ کر دیا ہے، آپ کو دے دیا ہے، لہذا اب میں آپ کی ملکیت میں ہوں۔ ایک مرتبہ جبین اس وقت تبسم آتا ہے، وہ آثار تبسم نمودار ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں اگر میرے بابا نے مجھے دے دیا ہے تو جب میں نے خدا کے حوالے کر دیا، لہذا خدا نے آزاد کر دیا۔ اب یہ دیکھتا ہے، دیکھ کے مطلب مسکراتا ہے۔ کیا مسکراہٹ کا سبب کیا ہے؟ کیا شہزادی میں اس ہار کو دیکھ رہا ہوں، کتنی برکتوں والا ہار ہے، ایک سید الشہداء کی بیٹی کے ہاتھ میں آیا، ایک سید المرسلین کی بیٹی نے دیا، اتنی برکتیں پیدا ہو گئی، ایک مسافر کو کھانا بھی مل گیا، لباس بھی مل گیا اور ایک غلام جیسا آزاد بھی ہو گیا۔ تو وہ آپ بتانا یہ چاہتی ہیں اگر ہم سے منسلک ہونے ہونا ہوگے ہم دنیا کی پریشانیوں سے بھی آزاد کریں گے، آخرت کی پریشانیوں سے بھی آزاد کریں گے۔ ایک سلمان پڑھے بابا لے بے شمار واقعات ہیں، میں عرض نہیں کر سکتا ہوں سب۔ حقیقت کاملہ ہے، خفیہ ہے ذرا، وجود کائنات کی کل کو بعد میں سمجھنا، حقیقت زہرا کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جہاں تمہاری ادراک کی طاقت شل ہوتا ہے وہاں سے فاطمہ کا مقام شروع ہوگا، وہاں سے فاطمہ کا مقام شروع ہوتا ہے۔ یوں ہی نہیں ہے عام انسان، آپ دیکھیں بالکل دنیا بدلی ہوئی ہے، بالکل دنیا بدلی ہوئی ہے۔ میں پریشان ہوں کہاں سے ذکر کروں؟ اب ابتدائے خلقت سے لے کر اور قبر میں جانے تک شہزادی کی زندگی کو بالکل مطالعہ کر جائیے، حقیقتوں کو دیکھتے چلے جائیے۔ کائنات بدلی ہوئی ہے سیدہ کی، بالکل بدلی ہوئی ہے۔ وہ نور خدا جسے اللہ نے اپنے خاص
حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو خلق کیا ہے. اس میں مستعصرہ کی تمام تجلیاں نور زہرا پر ہیں. کیا کروں میں ان کو سمجھا نہیں سکتا ہوں, میرے پاس ہے ہی نہیں, میں خود ہی نہیں سمجھا ان کو کیا سمجھاؤں آپ کو. حقیقت یہی ہے. گویا جب تجلیات ربانی اپنی تمام نورانیتوں کے ساتھ حضرت زہرا کے وجود میں متجلی ہوا ہے, اس میں آ گیا, تو گویا یوں نہیں ہے کہ جیسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں, بلکہ اس میں قابلیت کی صلاحیت تھی, استعداد تھی. اس نے صفات کو اپنے اندر لے لیا, صفات کو اپنے اندر لے لیا, اور سارے صفات کو اپنے اندر جمع کرنے کے بعد اس نے اس سر اللہ کے اپنے تمام اسرار کو اپنے وجود میں سمیٹ کر اس عالم کے اندر آیا, اس عالم ناسوت میں آیا. عالم لاہوت کی تمام تر صلاحیتوں کا جلوہ زہرا کے اندر عالم ناسوت کے اندر ظاہر ہوتا ہے, اور یوں ظاہر ہوتا ہے کہ اب ہر عمل سے اللہ کی ایک صفت ظاہر ہوتی ہے, ہر کردار سے اللہ کی ایک صفت ظاہر ہوتی ہے. وہ ہم اور آپ دیکھ لیجئے, ہم اللہ کو کتنا مانتے ہیں, ہم کیا اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اگر وہ ایمان کی بنیاد پر دینا ہے تو کسی کو کچھ نہیں ملے گا, مگر وہ اللہ ہی نہ رہے, اگر اپنے عام گناہگار بندوں پہ کرم و رحمت نہ کرے. شہزادی بتانا ہی یہ چاہتی ہے, ہم اس کا بازار ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اپنا ہے یا پرایا ہے, ظالم آ رہا ہے یا کون آ رہا ہے, ہم پر ظلم بھی کریں گے, اگر دائیں میں بھی آتے تب بھی دیتے چلے جائیں گے. ایک سلوات پڑھیں نماز میں ایک آخری واقعہ, شاید ٹائم ہو گیا ہے, اور اسی سے میں اپنے مسائل دے دوں. ایک شخص آتا ہے, ایک بچہ ہے, چھوٹا سا بچہ. میں اگرچہ یہ چاہ رہا تھا کہ شہزادی کونین کی ازدواجی زندگی سے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں چند گوشے پیش کرتا, مگر وقت نہیں رہا ہے. ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ مسائل میاں بیوی کے جھگڑے ہیں. اگر ان میاں بیوی کے جھگڑوں کو نپٹانا چاہتے ہیں تو سیرت زہرا کا مطالعہ کریں. ہر دور کے لیے بہترین علاج. نہ کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت ہے, اور نہ کسی کی کاؤنسلنگ کرانے کی آپ کو ضرورت ہے, بس اسے شہزادی کے واقعات سنا دو. اگر تم شہزادی پہ یقین رکھتے ہو, ایسی مثالی جوڑی خداوند عالم نے یوں ہی نہیں اتاری ہے. لہذا اس طرح, مگر وقت میں گنجائش نہیں ہے, میں عرض نہیں کر سکتا. صبر کے لیے آپ دیکھیے دونوں چیزیں. آپ کو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو 2 جملے کہوں گا بس اس کے لیے. دیکھو بھائی, زندگی میں اگر جیتنا ہے تو کچھ جنگیں ہار کر جیتی جاتی ہیں. اگر گھریلو زندگی میں سکون چاہتے ہو تو جیتنے کی کوشش نہ کرنا, تم ہار جاؤ گے مگر دل جیت جائے گا. یہ آسان نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہے, صرف اپنے اوپر ضبط کرنا ہے, غصے پہ کنٹرول کرنا ہے, اور یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں بڑا ہوں, بلکہ وہاں چھوٹے ہو جاؤ خود بخود بڑے ہو جاؤ گے. سادہ راز ہے یہ زندگی کا, اور یہ ہر کسی سے پوچھ لیجئے گا. جتنا زیادہ آپ جھکے گا وہی جس میں کچھ جان ہے. اگر خاص مردے کی پہچان ہے, اگر گھر میں مردہ ہونا چاہتے ہو, تو اکڑتے رہو, اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو جھک کے ملا کرو. روایت ہے جب گھر میں آپ والد ہو تو سلام کریں. سلام یہ بہت بڑی تلوار ہے جو زبان بھی کاٹ دے
دیتی ہے, ہاتھ بھی کاٹ دیتی ہے. سلام پڑھے بابا. میں اپنے موضوع سے دور ہو جاؤں گا, لیکن حقیقت یہی ہے. اپنی گھریلو زندگیوں میں شہزادی کونین کی زندگی کا مطالعہ کیجیے اور اسے اپلائی کیجیے اپنی زندگی میں. ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی اور خود ہمارے لیے بھی یہ نمونے عمل ہے. مردوں کے لیے بھی میں نے کیا, امام جیسے افراد وہ اس زندگی سے سبق حاصل کرتے ہیں. میں نے اشارہ کیا تھا, اب وہ اشارہ نہیں کروں پھر تفصیل ہو جائے گی. اس کے لیے سلام پڑھیں بابا نے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جس خاتون نے خدمت خلق انجام دی ہے اپنے زمانے میں, چونکہ سیدۃ النساء العالمین ہے, ہر طرح کی خدمات انجام دی ہیں, اور یہی آپ پھر ان کی سیرت میں دیکھیں, ان کی اولاد نے وہی سب کام کیے ہیں. اس لیے کہ تربیت اولاد کی اپنے عمل سے کی جاتی. بچہ جیسا دیکھتا ہے ویسا کرتا ہے. لہذا ایک بچہ شہزادی کے دروازے پہ دخل بات کرتا ہے, بی بی میری ماں بیمار ہے, میرے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے, بیوی مجھے کھانے کی ضرورت ہے, میرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے. ماں نے کہا ہے کہ جا تو کہیں سے کھانے کا انتظام کر لے. میں نے ماں سے پوچھا کہ ماں مجھے اتنا شارٹ کٹ راستہ, اتنا آسان راستہ, اتنا اچھا گھر بتا دے کہ جہاں سے میں مایوس ہو کر نہ ہوں, بس ایک بار جانا چاہتا ہوں اور ایک بار آنا چاہتا ہوں. کہا اگر ایسا دروازہ چاہیے تو در سیدہ پہ چلا جا, در سیدہ پہ چلا جا. بچہ دخل باب کرتا ہے, کہتا ہے مجھے میری ماں نے بھیجا ہے, اور یقین کامل کے ساتھ بھیجا ہے کہ چاہے جو ہو جائے وہاں سے خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں آئے گا. کہا تو اپنا سوال بتا, کہ میں بھوکا ہوں, یتیم ہوں, ماں بیمار ہے, کھانا نہیں ہے, مجھے کھانے کا انتظام کیجیے. شہزادی نے ایک مرتبہ گھر میں دیکھا کوئی چیز موجود نہیں تھی, تو آپ نے اپنا کوئی سامان گروی رکھوا کر وہاں سے کھانے کا اہتمام کیا اور وہ کھانا اس بچے کے حوالے کیا. بچہ تھا مگر تھا سمجھدار. اس نے ایک مرتبہ گھر کے ماحول کو دیکھا, حسنین کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھا, اور مرجھائے ہوئے چہروں سے اندازہ لگایا کہ یہ لوگوں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے. اس نے کہا بیوی سارا کھانا آپ مجھے دے رہی ہیں, کچھ اپنے بچوں کے لیے بھی رکھ لیجئے, آپ کے بچے بھی تو بھوکے ہیں. تو شہزادی نے پلٹ کر ایک جواب دیا کہ دیکھ بیٹا, تیرے سر پر تیرے باپ کا سایہ نہیں ہے, مگر ان کے سر پر ان کے باپ کا سایہ ہے. لہذا تو کھانا لے جا, اور ہمارے گھر کا یہ دستور ہے جسے دے دیتے ہیں پھر اس سے واپس نہیں لیتے ہیں, یہ لے کے چلا جا. بچہ وہ کھانا لے کر چلا جاتا ہے. لے جانے کے بعد اپنی ماں کو وہ کھانا کھلاتا ہے, خود بھی کھاتا ہے, اور روتا جاتا ہے, کہتا ہے کتنے کریم ہے وہ انسان جو اپنے آپ بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ ہے در ذہن. حقیقت محسوس کیجئے اپنی زندگی میں, جب کبھی بھی آپ یہ چاہیں کہ عزت بھی باقی رہ جائے اور میرا کام بھی نکل جائے, شہزادی سے توسل کیجئے. الہی بحق زہرا و ابیہا و والہا و بنیہا و سر المستودع فیہا کہہ کر اپنی دعا مانگیے. پہلے نمبر پر آپ کوشش کیجئے کسی انسان سے مت مانگیے, ان کا وسیلہ دے کر خدا سے مانگیے. خدا آپ کے لیے وہ اسباب فراہم کرے گا, ضرور کرے گا. لہذا آپ کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہونے کے بعد آپ پریشان ہو جاتے ہیں, یہ تو بیکار کی بات ہے. پریشان وہ ہو جس کے پاس سیدہ نہ ہو, پریشان وہ ہو جس کے پاس علی مرتضیٰ نہ ہو, پریشان وہ ہو جس کے پاس میں حسنین کریمین نہ ہو, پریشان وہ ہو. ایک نہیں, آپ کے پاس تو 14 دروازے کھلے ہوئے ہیں. آپ کا امام موجود ہے, زندہ امام موجود ہے, استغاثہ کریں ان سے مانگے. لہذا اپنی کیفیتوں کو سمجھیں. آپ دنیا سے, دنیا داری سے نکل کر آپ ادھر آئیے, عقیدت کی دنیا میں آئیے. توسل کرتے ہیں بیوی سے. بیوی
مجھے تو نہیں معلوم کون کس پریشانی میں ہے، جس کو پریشانی ہے وہ جانتا ہے یا آپ جانتی ہیں، لیکن آ گئے ہیں۔ اب تک ہمیں توجہ تو تھی نہیں، اب ہمیں توجہ ہو گئی ہے ذرا سی۔ ہم آپ کی بارگاہ میں جیسے بھی ہیں آپ کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں۔ آپ ہم سے واقف ہیں، ہماری مشکلات سے بھی واقف ہیں، ہماری پریشانیوں سے بھی واقف ہیں۔ شہزادی ہمیں پہلے نمبر پہ تو ہماری خطائیں معاف کر کے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجیے، اور اس کے بعد پھر ہمارا ہاتھ پکڑ کے خدا سے ہمارے لیے ان پریشانیوں کی دوری کے اسباب مانگ لیجئے کہ اللہ ہمارے لیے ہماری پریشانیوں سے نجات دلانے کے اسباب فراہم کرے آپ کے صدقے میں۔ اے بی بی ہم آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ کے مصائب کا سہارا لے کر آتے ہیں۔ بی بی ہم آپ کی مصیبت میں غمزدہ ہیں، ہم آپ کے غم میں غمزدہ ہیں۔ ہم خوشیوں میں تو ہر ایک کے نہیں جا سکتے، مگر غم میں کہیں بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور آپ کا غم تو ہمارا اپنا غم ہے۔ ہماری اولاد قربان ہو جائے آپ کے غم کے اوپر، ہمارے بچے قربان ہو جائے آپ کے غم کے اوپر۔ اے بی بی ہم آپ کے مصیبت میں یہاں سے شریک ہوتے ہیں۔ اے بی بی ہمارے بچے قربان آپ کی بچوں کی ان آہوں پر جو آپ کے جنازے کے وقت میں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلوں سے ایسے نکل رہی تھی کہ جیسے واقعی یتیم روتے ہیں۔ ہم توسل کرتے ہیں اپنی مصیبتوں کے دور ہونے کے لیے ان مسائل کے ذریعے سے۔ اس مصیبت کا منظر یاد کیجئے کہ جب دو چھوٹے چھوٹے بچے اور دو چھوٹی چھوٹی بچیاں بلک بلک کر رو رہی ہیں، احساس کیجئے کہ جہاں انہوں نے اپنی ماں کو تماچے کھاتے بچوں کے سامنے اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی واقعہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو ان کے دل و دماغ میں وہ چیزیں اتر جاتی ہے، نقش کر جاتی ہے، بچے سہم جاتے ہیں جب بڑوں کا جھگڑا ہو۔ مگر وہ بچے کیا کرے جو جلے ہوئے در کی اوٹ سے ایک ماں کو تماچے کھاتے تھے، ایک ماں کے گلے میں رسی کا پھندا دیکھ رہے ہیں، ایک ماں کو جو کھینچا چلا جا رہا ہے، ایک ماں ہے جو پردے میں ہاتھ ڈالے کھینچی چلی جا رہی ہے، ایک ظالم ہے جو آگے بڑھ کے کبھی تلوار کے دستے سے پسلیوں میں سب لگاتا ہے، اور کبھی تلوار کے دستے سے بازو میں سب لگاتا ہے، اور اس مظلومہ کا ہاتھ ایک مرتبہ علی کے بلکہ سے چھوٹتا ہے، زمین میں گر جاتی ہے۔ یاد آ رہا ہوگا بابا، ارے جو مجھ جیسی فاطمہ کے لیے تعظیم کو کھڑے ہوتے تھے، اس امت کو دیکھیے کیسے تعزیانیں برسا رہی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بی بی آپ نے اپنی بارگاہ میں ورود کی اجازت دے دی، تو اب ہم اگلا قدم بڑھاتے ہیں، آپ کی اس مصیبت کو یاد کرتے ہیں کہ شہزادی جب ساری مصیبتیں جھیل جانے کے بعد، یہ واقعہ آپ کو بتاؤں رسول کی وفات کے چند دن بعد ہی کا ہے۔ یہ واقعہ بہت دور کا نہیں، چند دن بعد کا، رسول کی وفات کے چند دن بعد کا۔ میں اسے احساس کرتا ہوں، اس کو میں نے شدت سے اب کے محسوس کیا۔ میں نے کہیں نماز نہیں پڑھا، یہ پہلی بار ہے کہ شکارپور میں کچھ دن سے میں نماز پڑھاتا ہوں، جتنے دنوں میں آ جاتا ہوں۔ میں نے محسوس یہ کیا ہے، جتنے لوگ نماز پڑھانے کے بعد سے مجھ سے آشنا ہوا ہے، ایک نرمی، ایک محبت سے پیش آتے ہیں، حتیٰ میرے بچوں سے بڑی نرم دلی سے پیش آتے ہیں۔ یہ میں نے محسوس کیا ہے۔ کیوں؟ ان کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، چند گھنٹے نماز پڑھاتا ہوں، مگر جو کائنات کا رسول ہو، جس نے سب کچھ دے دیا ہو، کیا اسے اپنی بیٹی کے لیے یہ توقع محسوس نہ ہو رہی ہو؟ ابھی تیسرا دن ہی تھا کہ اس بیٹی کے دروازے پہ آگ اور لکڑی، 3 دن بعد اس کی میت کے، اس کے دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے کے لوگ آ جاتے ہیں دروازہ گرا کے، اس پہ یہ ستم ڈھاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی شہزادی اپنی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے، اب وہ 75 دن یا 90 دن میں سے آپ
لیجئے گویا کم سے کم دن اگر شہزادی نے اس کے بعد گزارے ہیں تو گویا یوں مان کے چلیے کہ وہ 65 دن کے آس پاس اسی عالم میں کہ پسلیاں ٹوٹی رہی مگر گھر کا کوئی کام نہیں چھوڑا. اپنے نمبر پہ شہزادی نے سارے کام انجام دیے مگر 3 جمادی ثانیہ کہہ لیجئے یا وہ 13 جمادی الاولیٰ کہہ لیجئے ان دونوں تاریخوں میں سے جو بھی ہو اتنے عرصے کے دوران میری یہ شہزادی اپنے گھر کا کوئی کام نہیں چھوڑتی ہے اور اپنے شوہر کو کوئی اپنا دکھ درد نہیں بتاتی ہے, کوئی دکھ درد نہیں بتاتی ہے. علی آتے ہیں تو احساس بھی نہیں ہونے دیتی ہے. اس عالم میں ایک دن وہ آتا ہے کہ یہ سارے کام خود انجام دیتی ہے اپنی نوبت کے اور جو بھی کام تھے ان سب کو انجام دیتی ہے. حسنین کو لباس پہنا دیے, کھانا آمادہ کر دیا, آٹا آمادہ کر دیا, گھر کی صفائی کر دی. ابو الحسن یہ دیکھ کے چلے گئے کہ لگتا ہے کہ آج زہرا کی طبیعت کچھ بحال لگتی ہے, سارے کام انجام دے دیے. علی مرتضیٰ گھر سے چلے گئے. ادھر انہوں نے اسما کو بلایا, اسما بنت امیس ذرا یہ سن لو کہ دیکھو میں حجرے عبادت میں جا رہی ہوں اور جانے کے بعد جب تک کہ میری تسبیح کی آواز آتی رہے تو سمجھنا کہ میں زندہ ہوں, اور جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے تو سمجھنا کہ دنیا سے چلی گئی ہوں. آپ ایک مرتبہ اسما بنت امیس کان لگا کے سنتی ہے کہ ابھی تک بی بی زندہ ہے. ادھر سے الحمدللہ کی آواز آتی ہے, ادھر سے اسما الحمدللہ اور سبحان اللہ کہتی ہے. مگر ایک مرتبہ تسبیح کی آواز بند ہوئی, میں کہتی ہیں آواز دیتی ہیں فاطمہ, مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آتی. آواز دیتی ہے بنت رسول, کوئی آواز نہیں دیتی. اب ایک مرتبہ تیسری آواز کے بعد جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ شہزادی مصلی عبادت پر اپنی جا ہوئی کو سونپ چکی ہے, سر پیٹتی ہوئی باہر آتی ہے. حسنین سے کہتی ہے اپنے بابا کو بلا کے لاؤ. علی مرتضیٰ آ جاتے ہیں اور اب اس کے بعد پوری وصیتوں پہ عمل کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم چونکہ وصیت پر عمل یہ تھا, اے علی مجھے رات کو دفنانا, اے علی مجھے رات کو کفن پہنانا, اے علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا, علی یہ سارے کام رات کو انجام دینا. اب کیسے قلب کے عالم میں ایک ایک لمحہ علی نے گزارا ہوگا اور اس کے بعد فاطمہ کو وہ مراحل انجام دلائے. میں سارے مرحلے نہیں پڑھ سکتا, آپ سب سن چکے ہیں. آپ نے جنازہ تیار کرنے کے بعد ایک مرتبہ بچوں کو آواز دی, اے میرے لاڈلو